ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ کوٹ اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ ان دا ہارٹ آر ڈس آرڈرز دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ۔ یہ جو قلب ہے نا، یہ مرکز ہے، ہر چیز کا مرکز یہ جو ہمارا قلب ہے، اس میں ایک اسپرچل کور اللہ نے بنایا، ایک ایسا سینٹر بنایا ہے جو سینٹر ہماری ہر ڈیسیجن میکنگ، فیصلے، کریٹیکل تھنکنگ، تھاٹ پروسیس، ایمان، ہدایت، ہر چیز اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارے قلب پہ ڈیپینڈنٹ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو اس کے سارے معاملات درست ہیں، اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہیں، اور وہ قلب ہے، وہ ہارٹ ہے۔ اس لیے ساری چیزیں ہارٹ سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ اب تو سائنٹیفک پروف بھی ہے کہ ایون تھاٹس کا تعلق ہارٹ کے ساتھ ہے، انڈائریکٹلی بہت زیادہ تعلق ہے، یہ جو اسپرچل کور اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے ہدایت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور قلب کی مختلف اقسام اللہ نے بتائی۔ جب بھی اللہ نے بات کی نا کہ ہدایت کیوں نہیں پا رہے، تو اشارہ قلب کی طرف کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں کی سختی کی بات کی ہے، اوکے۔ اور دلوں کے پھر ٹائپس بھی بتائی کہ کچھ دل ہیں کہ وہ انٹرنلی اتنے اچھے ہیں، اتنے گڈ ہیں کہ وہ ہدایت کو فوراً ریکگنائز کر جاتے ہیں، کچھ کو ذرا وقت لگتا ہے، کچھ میں سے جب ہدایت یعنی وہی پاس کرتی ہے تب انہیں سمجھ آتی، کچھ ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قلب کی ٹائپس ہیں، یعنی مائی پوائنٹ از کہ قلب ہمارا فوکل پوائنٹ ہے، ہر چیز قلب سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے۔ ہدایت کا نور بھی قلب پہ ہی آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نور ہے، تو ہدایت کی نورانیت جسے کہتے ہیں اس کا تعلق بھی قلب سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کو گناہ کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو اس کے قلب پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا، ریپریمنڈ نہیں کرتا اپنے ایکشنز کو، تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا جو قلب ہے وہ ریکگنائز نہیں کر پاتا، نہ نیکی اسے نیکی لگتی ہے، نہ برائی برائی لگتی ہے، ایک غافل قلب جسے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق دلوں کو سخت کر دیتا ہے، وہاں بھی دل کی طرف اشارہ ہے، ہر چیز کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قلب کی بات کی جائے تو دعائیں سکھائیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے وہ جس کے ہاتھ میں دلوں کا کنٹرول ہے، اللہ کی ذات، تو میرا جو قلب ہے اس کو ہدایت بھی دیں اور اس کو استقامت بھی دیں، ہر چیز پھر دوبارہ قلب کے ساتھ کنیکٹ کر دی۔ تو اس لیے یہ اس دل کی حفاظت کرنا اور ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے، یہ انشور کرنا کہ میں وہ کون سے اعمال کروں کہ ایمان اس کے اندر انٹر ہو جائے اور میرا دل ہدایت کی نورانیت سے جو ہے وہ لبریز ہو جائے، یہ ہے اصل میں سوچنے والی باتیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے دل نرم پڑے اور میرا دل کہیں سخت نہ ہو جائے، اور میں ریفلیکشن بھی کروں، سیلف ریفلیکشن بھی کروں، سیکھوں بھی اپنے ایکسپیرینسز سے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ تو ابن القیم نے قلب کی بات کی، بہت خوبصورت بات، انہوں نے کہا یہ جو قلب ہے نا، اس میں کچھ ڈس آرڈرز ہیں that cannot be remedied except by responding to Allah، اور یہ ڈس آرڈرز نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک اللہ کو آپ رسپونڈ نہیں کریں گے۔ رسپونڈ سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ بلا رہا ہے تو رسپونڈ کرو، اور اللہ 5 وقت تو بلاتا ہی ہے، ویسے بھی اللہ بلا رہا ہے، تہجد کے ٹائم پہ بھی آسمان پہ، پہلے آسمان پہ اللہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو رسپونڈ کرے گا مجھے، کوئی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو آ جاؤ۔ تو اللہ کو رسپونڈ جب تک نہیں یہ قلب کرے گا، اس کے مسئلے حل، اس کے ڈس آرڈرز، یہ کون سے ڈس آرڈرز ہیں واللہ عالم، لیکن یہ حل نہیں ہونے والے۔ پھر کہا in it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude۔ اس قلب کے اندر ایک ڈیزولیٹ فیلنگ ہے، فیلنگ آف ایمٹینس ہے، خلا ہے، جو نہیں پوری ہوگی، ریموو نہیں ہوگی except by intimacy with him in solitude، جب تک انسان اکیلے میں رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرے گا تو وہ خالی پن نہیں جائے گا، وہ ڈیزولیٹ فیلنگ نہیں جائے گی اس کی، وہ جس مرضی سے رابطہ کرتا پھرے، جب تک وہ اکیلے میں سولیٹیوڈ میں رب سے رابطہ نہیں کرے گا، یہ ڈیزولیٹ فیلنگ رہے گی۔ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے، which will not leave، جو کہ ساری عمر نہیں جائے گا، except by happiness of knowing him، اللہ یہ کہ بندہ رب کو جان کر ہیپینس پالے۔ تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں،
اور اللہ کو جاننا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے۔ توکل کی کوئی کتاب پڑھ لے بندہ تو ویسے ہی کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، 20-25 پیجز کے آج کل کتاب